السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ہمارے ایک الحاج صاحب ہیں اور پیری طریقت رہبر شریعت ہے الحاج صوفی محمد اقبال صاحب نقشبندی مجددی۔ اس کا سوال آیا تھا کہ خواتین صلاۃ تسبیح باجماعت پڑھ سکتی ہے؟ ایک، خواتین نماز یا صلاۃ تراویح باجماعت پڑھ سکتی ہیں؟ بیان و توجہ۔ اب ایک فتاوی کا بھی ذکر کر رہے تھے جو وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان گرامی، جہاں نفل نماز صلاۃ تسبیح کا تعلق ہے، یہ انفرادی عمل ہے، اور حدیث میں اجتماعی طور پر اس کا جماعت کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ البتہ صوفیہ کرام خاندان چشت میں سینہ بسینہ یہ عمل آ رہا ہے، اور متبرک راتوں میں تعلیم و تربیت کے لیے باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور ہم نے خود بھی پڑھی ہے۔ لہٰذا صلاۃ تسبیح کو تعلیم و تربیت کی نیت سے پڑھنا ایک بہترین عمل ہے، لیکن اس کو آپ سنت نہیں کہہ سکتے۔ ایک بہترین عمل سلف صالحین یعنی اکابرین جو تصوف ہے اور سلاسل چشت میں یہ ہمیں سینہ بسینہ ایک روایت ملتی ہے، تو صلاۃ تسبیح کا تعلیم و تربیت کی نیت سے پڑھنا باجماعت کوئی حرج نہیں۔ اب اگر گھر کے کچھ خواتین تعلیم و تربیت کی نیت سے، مثلا 5 خواتین ہیں، یہ 4 کھڑے ہو جائے، اس کے بیچ میں 2 ادھر ہو جائے 2 ادھر ہو جائے، بیچ میں سب میں امام کھڑا ہو جائے، ایک خاتون رہنما ہو جائے، اور اتنی آواز سے پڑھی جائے کہ جتنے یہ 4 سن سکتے ہیں، تو تعلیم و تربیت کے لیے سیکھنے سکھانے کی حد تک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صلاۃ تسبیح انفرادی عمل ہے، تو آپ انفرادی طور پر پڑھا کریں۔ اب جہاں تک صلاۃ تراویح یا فرض نماز کا تعلق ہے، تو قرآن، حدیث اور فقہاء کرام کی روشنی میں اس میں نماز تو فرض ہے، اور حدیث میں کہیں بھی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو، یعنی لیڈنگ پاور جو ہے رہنمائی کا، امامت کا، وہ مردوں کے ساتھ ہے۔ اب گھروں میں کوئی حافظہ قرآن ہے، عالمہ ہے، تو کیا وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نماز خواتین پہ فرض نہیں ہے، خواتین پہ واجب نہیں ہے، سنت موقت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اہل سنت والجماعت کا فتاوی جات کو دیکھیں تو اکثریت کا یہی ملے گا، مکروہ تنزیہ اور مکروہ تحریمی۔ لیکن بہرحال سند ابو داود حدیث نمبر 592 ام ورقہ کی حدیث میں ہمیں باجماعت نماز کی ثبوت ملتی ہے۔ دارقطنی میں جلون 404 میں ہمیں دلیل ملتی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت بہقی 131 میں ملتی ہے۔
تو خواتین مردوں کی امامت نہیں کر سکتی اور سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنے عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، لیکن اس کو ہم فرض اور واجب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خواتین پر نماز باجماعت فرض نہیں ہے۔ اس طرح عیدین بھی پڑھ سکتے ہیں، خطبہ بھی پڑھ سکتی ہے، تو لیکن مطلقاً انکار کرنا کہ خواتین باجماعت نماز ہی نہیں پڑھ سکتی اور آپ اس کو مکمل ڈینائی کر کے، تو میرے خیال میں یہ چشم پوشی ہے۔ تو بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ خواتین مل کر اپنے گھروں میں صلاۃ تراویح پڑھ سکتی ہے، سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر اتنی آواز سے کہ جو حاضرین سن سکے۔ خواتین فرض نماز بھی پڑھ سکتی ہے، وہ بیچ میں صف کے بیچ میں کھڑے ہو کر۔ اور اس کے علاوہ اب صلاۃ تسبیح نفل نماز ہے، بہتر بات ہے انفرادی طور پہ پڑھیں۔ اگر کوئی عالمہ ہے، حافظہ ہے یا اسلامک اسکالرہ ہے تو وہ تعلیم و تربیت کے لیے بچوں کو یا بچیوں کو کھڑا کرتے ہیں، خواتین کو گھریلو کو کھڑی کرتے ہیں، اور اس کو تعلیم و تربیت سیکھنے سکھانے کی حد تک وہ صلاۃ تسبیح پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ ایسے مدارس میں بھی ہوتا ہے، اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ہوتا ہے، خانقاہوں میں بھی ہوتا ہے۔ بذات خود میں نے سینکڑوں مردوں کو امامت کی ہے تعلیم و تربیت کے لیے۔ مثلاً کہ نوافل آپ نے ایسے پڑھنے، صلاۃ تسبیح اس طریقے سے پڑھنا ہے، جس طرح صلاۃ تہجد 8 رکعت ہے اس کا طریقہ سکھانے کے لیے ایسے پڑھنا ہے، صلاۃ اشراق ایسے پڑھنا ہے، صلاۃ ضحیٰ ایسے پڑھنا ہے، صلاۃ زوال ایسے پڑھنا ہے، صلاۃ توبہ ایسے پڑھنا ہے، صلاۃ حاجت ایسے پڑھنا ہے، صلاۃ تحیۃ الوضو، صلاۃ تحیۃ المسجد، صلاۃ حاجت اور صلاۃ غیر سنت موقدہ، صلاۃ اوابین تعلیم و تربیت کے لیے۔ یا عیدین کے نماز جو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں زائد تکبیروں کے ساتھ، تو لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی مسجد میں یا مدرسے میں خانقاہ میں بطور ٹریننگ تعلیم و تربیت کے لیے ہم عید سے پہلے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ کسی کو کوئی غلطی نہ کر جائیں، کیونکہ زائد تکبیریں ہوتی ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تعلیم و تربیت کے لیے جو خانقاہیں ہوتی ہیں، مدارس، یہ تعلیم و تربیت کے لیے ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں دوسروں کو نفع پہنچائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو لہٰذا اس میں رویہ سخت رکھنا، فتویٰ زنی کرنا، متشدد ہونا، تلخ زبان استعمال کرنا، صلاۃ تسبیح سے انکار کرنا، باجماعت نماز سے انکار کرنا، صلاۃ تراویح سے انکار کرنا، میرے خیال میں یہ صاحب علم لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، صاحب علم لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ زبانی طور پر تھیوری ہے، یہ کتاب ہے نا، یہ کتاب ہے، یہ ہم پڑھاتے ہیں، یہ تھیوری ہے۔ جب پریکٹیکل طور پر کوئی شاگرد، کوئی مرید آ جاتے، پریکٹیکل نماز کیا ہے؟ پریکٹیکل کہ آپ نے نیت ایسے کرنی ہے، تکبیر تحریم اللہ اکبر، ثنا ایسے پڑھنا ہے، تعوذ ایسے پڑھنا ہے، بسم اللہ ایسے پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ ایسے پڑھنا ہے، پھر کوئی بھی سورت ایسے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کوئی دعا، یہ رکوع میں جانا ہے، آپ نے سبحان ربی العظیم ایسے پڑھنا ہے، گھٹنوں تک ایسے کمر ہاتھ جھک کے لے جانا ہے، اس کے بعد یہ دعائیں پڑھنے ہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اسی طریقے سے پھر سجدوں میں یہ پڑھنا ہے، یہ دعائیں پڑھنی ہے، 2 سجدوں کے درمیان یہ دعائیں پڑھنی ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ تو ایسے مسائل میں پھر آپ ان چیزوں کو، جو علماء کرام ہیں جو تشدد پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو مکروہ تحریمی تک لے جانا اور ان کا انکار کرنا اور جماعت سے انکار کرنا اور صلاۃ
تسبیح یا صلاۃ تراویح کی نمازوں سے انکار کرنا میرے خیال میں یہ درست عمل نہیں ہے۔ اگر ان کی تعلیم و تربیت نہ کی جائے تو گھروں میں بیٹھ کر جو خواتین ہیں گھروں تک محدود رہ جائے گی۔ موبائل کا دور ہے، LCD کا دور ہے، LED کا دور ہے، گانوں بجانوں میں لگ جائیں گے اور نماز جو فرض ہے اس کو بھول جائیں گے، قرآن کی تلاوت کو بھول جائیں گے۔ تو لہٰذا دیکھیں نا، جمعہ اسلامی ملک میں جو جمعے کا تصور ہے، تو اب ہم پہ جو جمعے کا تصور ہے وہ کیا لاگو ہوتا ہے؟ لیکن مفتیان اعظام، علماء کرام، مشائخ اعظام نے فتویٰ دیا کہ جہاں بھی آبادی ہے، میجارٹی ہے اور یہ چیزیں اویلیبل ہے، وہاں آپ جمعہ کی نماز پڑھیں، اس لیے کہ لوگ محروم نہ ہو جائے، لوگ جمعۃ المبارک کی جمعہ سے انکار نہ کریں۔ جیسے قربانی کا مسئلہ ہے، بہت لوگ میجارٹی مینس کہ وہ بھی اکثریت میں ہے، ہم سے تو زیادہ نہیں ہے، قلیل ہے، لیکن وہ قربانی کو واجب نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں شکر ہے اور یہ مستحب ہے، اور وہ نماز سے پہلے صبح کی نماز کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ٹرینڈ چل گیا اور یہ بدعت وہ بدعت، یہ شرک وہ بدعت، یہ مکروہ تنزیہی یہ مکروہ تحریمی، اور یہ آپ کے رویے متشدد لا اکراہ فی الدین، تو پھر یقیناً لوگ بہت چیزوں کا انکار کر جائیں گے۔ ابھی نا عید آ رہا ہے نا جی، مثلاً بڑا عید الاضحیٰ آ رہی ہے، کٹے کی قربانی کا مسئلے شروع ہو جائیں گے، محرم میں بہت چیزوں کے انکار کر جائیں گے، عید میلاد النبی سے انکار کرتے ہیں، ایصال ثواب سے، قرآن خوانی سے، نماز جنازہ کے بعد دعا سے، تصوف سے تو انکار کر گئے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں، منزی احادیث کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ دیکھیں 20 رکعت تراویح پہ امت کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے، لیکن جہاں صحابہ کی بات آتی، اجماع کی بات آتی، اس کے رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا۔ طلاق پہ اجماع ہے عمر فاروق کا، یہی سلفی نجدی حضرات انکار کرتے ہیں۔ پھر جب دوسری طرف سے سوالات اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں گستاخ صحابہ ہے، وہ کیسے؟ امیر شام کی وکالت کرتے ہیں اور اس کے زمرے میں آ کر آپ پر گستاخی کا ٹاپا لگاتے ہیں۔ تو یہ منمانی کرتے ہیں، اپنے مرضی کی چیزیں معاشرے پر مسلط کرنا۔ تو جس طرح 20 رکعت تراویح کا انکار، جس طرح کوئی ایصال ثواب کا انکار، تصوف کا انکار، علم لدنی کا انکار، اور اسی طریقے سے خانقاہی سسٹم کا انکار، اسی طریقے سے اب کٹا جو ہے ایک حلال ذبیحہ ہے، اس کا انکار۔ تو یہ ساری مثالیں میں نے دے دی سمجھانے کے لیے۔ تو بابا ہر کوئی اپنا ایک مخصوص ایجنڈا، ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے تیر رہا ہے، تو یہ حق کی نشانی نہیں ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بات یہ حق اور باطل کو آپس میں گڈ مڈ نہ کرو۔ سلف صالحین کا عمل رہا ہے، سینکڑوں اولیاء کا عمل رہا ہے، صوفیاء کا رہا ہے، اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی تعلیم اور تعلم کا ذریعہ ہے، تزکیہ تخلیہ کا ذریعہ ہے، تربیت کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ تو لہٰذا تربیت اور تعلیم کی نیت سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔